السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رواہ الترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقیت ابراہیم علیہ السلام لیلۃ اسری بی، جس رات میں معراج میں گیا تھا، اسرا کی رات میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ فقال یا محمد، ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد، اقرئ امتک منی السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، وہ امت محمدیہ کو اپنا سلام کا پیغام بھجوا رہے ہیں۔ اقرئ امتک منی السلام، میرا سلام اپنی امت کو پہنچانا۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، اور انہیں بتانا، یعنی اپنی امت کو یہ بتانا، میرا پیغام بتانا، دیکھو جنت کی زمین بڑی پاکیزہ ہے، بڑی زرخیز ہے، بڑی عمدہ ہے۔ عذبۃ الماء، عذبۃ الماء، جنت کا پانی بڑا شیریں ہے، میٹھا ہے۔ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، اور جنت کی زمین چٹیل میدان ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اس سے جنت میں درخت لگایا جاتا ہے۔ جنت کا درخت کیا ہے، کیسے لگتا ہے؟ جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اذکار پڑھنا جنت میں درخت لگانا ہے۔ جنت میں درخت لگانا، بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اذکار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ذکر کرنے کی وجہ سے بندے کے لیے درخت لگا دیتا ہے، جنت میں اس کا درخت لگ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ بندہ اذکار کی پابندی کرے گا اتنا ہی جنت میں اس کے درخت ہوں گے۔ آدمی دنیا میں درخت لگاتا ہے، درخت مرجھا جاتا ہے، نہیں اگتا ہے، نہیں زندہ ہوتا ہے، یا پھل نہیں دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے نام پر جنت کا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ ذکر کیا ہے، اس کے نام پہ یہ درخت ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام بھجوایا، جنت سے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ دیکھیے امت محمدیہ سے کتنا ان کا گہرا رشتہ ہے، کیا لگاؤ ہے، کیا محبت ہے، کیا اپنائیت ہے، کہ جنت میں ہے اور امت محمدیہ کی فکر کر رہے ہیں کہ میرا سلام ان کو کہنا، امت محمدیہ کے لوگوں کو سلام کہنا، اور یہ بتا دینا کہ جنت کی زمین بڑی پاکیزہ ہے، بڑی زرخیز ہے، بڑی عمدہ ہے، یہاں کا پانی بڑا شیریں ہے، یہاں کی زمین چٹیل میدان ہے،
تم جو دنیا میں ذکر کرو گے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ ذکر پڑھو گے، جنت میں درخت لگا دیا جائے گا۔ جتنا زیادہ بندہ ذکر و اذکار کرے اتنا ہی جگہ اس کے لیے کیا ہے، فکس ہو جاتی ہے، درخت تیار ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو ذکر سے، اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہی نصیحت فرمائی، کہا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ نصیحت آپ نے کی، آپ نے ان کو تعلیم دی۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہو کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنی زندگی کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔